اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 126۔ سابقہ ویڈیوز میں ہم نے پیچھے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 126 پڑھا اور اس کے اندر علم غیب سے متعلق اور ایک ایسے لشکر کے متعلق جو خون کے اوپر چلے گا تو اس سے متعلق ایک واضح آپ نے ایک حقیقت بیائی۔ آج ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں کہ اس میں کیا چیز پائی جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو نہج البلاغہ ہے یہ اس کی شرح بیان کرنے لگا ہوں خطبہ نمبر 126 کی، اور صفحہ نمبر 356 اور 57 اور 58 کے اندر یہ موجود ہے۔ علی بن محمد رے کے مضافات میں ورزمین نامی ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ خوارج کا فرقہ ازرقہ سے تعلق رکھتا تھا اور خود کو محمد بن احمد مخفی ابن عیسیٰ ابن زید ابن علی کا فرزند کہہ کر سیادت کا مدعی بنتا تھا، مگر اہل نسب اور نسیر نے اس کے دعویٰ یا سیادت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، اور ان کا باپ کا نام محمد ابن احمد کے بجائے محمد بن ابراہیم تحریر کیا ہے۔ قبیلہ عبدالقیس سے تھا اور ایک سندھی کنیز کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ علی بن محمد 255 میں مقتدی باللہ کے دور میں خروج کیا اور اطراف بصرہ میں بسنے والے غلاموں کو مال و دولت اور آزادی کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا، اور 15 شوال 257 ہجری میں مار دھار کرتا ہوا بصرہ کے اندر داخل ہوا، اور صرف 2 دن میں 30,000 افراد جن میں بچے بوڑھی عورتیں سب ہی تھے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ظلم و صفا کی اور وحشت کی خون ریزی کی انتہا کر دی۔ مکانوں کو مسمار کر دیا، مسجدوں میں آگ لگا دی، اور لگاتار 14 برس تک قتل و غارت گیری کے بعد موفق کے دور میں 270 ہجری میں قتل ہوا، اور لوگوں کو اس کا تباہ کاریوں سے نجات ملی۔ امیر المومنین کی یہ پیشن گوئی کہ ان پیشن گوئیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے علم و امامت پر روشنی ڈالتی ہے۔ چنانچہ اس کے لشکر کی جو کیفیت بیان فرمائی گئی ہے کہ نہ اس میں گھوڑوں کا ہنہنانے کی آواز، نہ ہتھیاروں کے کھڑکھڑانے کی صدا ہوگی۔ ان کے خطبہ نمبر 126 کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے جو 255 ہجری میں یہ شخص آیا، اور اس امیر المومنین نے فرمایا تھا اس لشکر کے اندر نہ گھوڑوں کی ہنہناہٹ ہوگی نہ ہتھیاروں کی کھڑکھڑاہٹ، جس طرح جنگ کے میدان میں ہوتا ہے۔ ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے، جیسا کہ مورخ طبری نے بھی لکھا کہ جب یہ خروج کے ارادے سے مقام کرخ کے قریب پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے اس کا خیر مقدم کیا، اور ایک شخص نے ایک گھوڑا بطور تحفہ اسے پیش کیا، مگر تلاش کے باوجود اس کے لیے لگام نہ مل سکی۔ آخر ایک رسی کی لگام دے کر اس پر سوار ہو گیا، اور یوں ہی اس کے لشکر میں اس وقت 3 تلواریں تھیں، ایک خود اس کے پاس، ایک علی بن محلبی اور ایک محمد بن مسلم کے پاس، اور بعد میں لوٹ مار کر کے اسلحہ ان کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ امیر المومنین کی پیشن گوئی اور تاتاریوں کے حملے کے متعلق جو ترکستان کے شمال مشرق کی جانب صحرا منگولیا کے رہنے والے تھے، ان نیم وحشی قبیلوں کی زندگی لوٹ مار اور قتل و غارت میں گزری تھی، آپس میں لڑتے بھڑتے اور گرد و نواح پر حملے کرتے رہتے تھے۔ ہر قبیلے کا سردار الگ الگ ہوتا تھا جو ان کی حفاظت کا ذمہ دار سمجھا جاتا تھا۔ چنگیز خان اور انہی تاتاری قبائلیوں کے حکمران خاندان کا ایک فرد بڑا باہمت جرأت مند تھا۔ ان نے تمام منتشر پراگندہ قبیلوں کو منظم کرنے کے لیے اٹھا، اور ان کے مزاحم ہونے کے باوجود اپنی قوت و حسن تدبیر سے ان پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا، اور ایک کثیر تعداد اپنے پرچم کے نیچے جمع کر کے 606 ہجری میں سیلاب کی طرح امڈا اور شہروں کو غرق اور آبادیوں کو ویران کرتا ہوا شمالی چین تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ جب اس کا اقتدار قائم ہو گیا تو اس نے اپنے ہمسایہ ملک ترکستان اور فرمانروا علاؤالدین اور خوارزم شاہ کی طرف سے وسعت و مسافت بڑھا، اور ایک وفد بھیج کر اس کے عہد لیا کہ تاتاری تاجر ان کے علاقے میں خرید و فروخت کے لیے آتے جاتے رہیں گے، ان کی جان و مال کسی قسم کا گزند نہ پہنچ پائے گا۔ چنانچہ کچھ عرصہ تک وہ بے کھٹکے آتے جاتے رہے، مگر ایک موقع پر اس نے تاتاری تاجروں اور جاسوسی کا الزام لگا کر مال لوٹ لیا اور انہیں دائی اطرار کے ذریعے قتل کروایا۔ چنگیز خان کو جب معاہدے کی خلاف ورزی اور تاتاریوں کے تاجروں کے مارے جانے کا علم ہوا تو اس کی آنکھوں سے شرارے برسنے لگے، غصہ میں بیج و تاب کھانے لگا، اور علاؤالدین کو پیغام بھیجا کہ وہ تاتاری اور تاجروں کا مال واپس کرنے والی اطرار کو اس کے حوالے کرے، مگر علاؤالدین اپنی قوت و طاقت کے نشہ میں مدہوش ہو گیا، اور اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور نہ عاقبت اندیشی سے کام لیتے ہوئے چنگیز خان کے ایلچی کو بھی مروا دیا، اور جب چنگیز خان تاب ضبط نہ ہوئی
تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور شمشیر بکف اٹھ کرا ہوا اور تتاری جنگجو اور در رفتار گھوڑوں اور دوڑتے ہوئے بخارا پر چڑھ دوڑے، اور علاؤالدین بھی 4 لاکھ فرما آزماؤں کے ساتھ مقابلہ کرنے نکلا تو تاتاریوں کے تابرتوڑ حملے کو روک نہ سکا اور چند ہی حملوں میں سپر انداختہ ہو کر جیہون کے راستے سے نشاپور کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ تاتاریوں نے بخارا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مسجدوں مدرسوں کو مسمار اور گھروں کو پھونک کر راکھ کے ڈھیر بنا دی اور بلا امتیاز زن مرد سب موت کے گھاٹ اتار دیے۔ اگلے سال سمرقند اور یورش کی اور اس میں تباہ کاریوں اور برباد کر کے رکھ دیا۔ علاؤالدین نکل بھاگنے کے بعد اس کے بیٹے جلال الدین اور خوارزم شاہ نے حکومت کی باغ دور سنبھالی اور تاتاریوں کا اس کا بھی پیچھا کیا، مگر وہ 10 برس تک ادھر ادھر بھاگتا رہا، پھر اس کے ہاتھ نہ لگا اور آخرکار دریا بور کر کے اپنی حد و سلطنت سے باہر نکل گیا۔ اور اس استثناء میں تاتاریوں نے آبادی اور زمینوں کو ویران اور نسلوں کو انسانیوں کو تباہ کرنے میں کوئی بھی وقی نہ اٹھایا، کسر نہ چھوڑی یعنی کہ، اور شہر غارت گریوں سے بچ نہ سکا، نہ کوئی آبادی نہ کوئی پامالیوں سے محفوظ رہ سکے۔ جدھر کا رخ کیا مملکتوں کی تہ بتہ کروا دیا اور حکومت کا تخت لوٹ دیا۔ تھوڑے عرصے میں ایشیا کے بلائی حصوں پر اپنا قدم جما لیا۔ جب 622 ہجری میں چنگیز خان کا انتقال ہوا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا اوکتائی خان تخت نشین ہوا، جس کو 628 ہجری میں جلال الدین کو ڈھونڈ نکالا اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد چنگیز خان کے دوسرے لڑکے کی تولی خان کا بیٹا مکو خان تخت حکومت پر بیٹھا اور منکو خان کے بعد کوبیلائی خان مملکت کا ایک حصے کا وارث ہوا اور وسط ایشیا کے بلائی ہلاکو خان کو حصہ میں آیا۔ جب سلطنت چنگیز خان کے پوتوں میں بٹ گئی تو ہلاکو خان اسلامی ممالک کو تسخیر کرنے کی فکر میں تھا ہی کہ خراسان کے حنفیوں نے شافیوں کی ضد میں آ کر اسے خراسان پر حملہ کرنے کی دعوت دے دی۔ چنانچہ اس نے خراسان پر چڑھائی کر دی اور حنفیوں نے اپنے کو تاتاریوں تلواروں سے محفوظ سمجھتے ہوئے شہر کے دروازے کھول دیے، مگر تاتاریوں نے حنفیوں اور شافیوں میں کوئی امتیاز نہ کیا اور جو سامنے آیا اسے تھیک کر دیا۔ یہ دوسروں کو تانا دیتے ہیں کہ شیعہ نے تو اسلام کی گردن میں چوڑا گھونپا ہے، ادھر حنفیوں نے شافیوں کو مارنے کے لیے چوڑا گھونپا اور اپنے اندر ہی گھپ گیا اور وہاں کی بیشتر آبادی کو قتل کرنے کے بعد اسے اپنے مقبوضات میں داخل کر لیا، اور انہی شافی اور حنفیوں کے جھگڑوں نے ان کے لیے عراق تک فتوحات کا دروازہ کھولا۔ چنانچہ خراسان کو فتح کرنے کے بعد ان کی ہمت بڑھ گئی اور 656 ہجری میں 2 لاکھ تاتاریوں کے ساتھ بغداد کی جانب لشکر کشی سے متعصم باللہ کی فوج اور اہل بغداد نے مل کر مقابلہ کیا، مگر اس سیلاب لا کو روکنا ان کے بس میں نہ تھا۔ چنانچہ تاتاریوں اور مار دور کرتے ہوئے عاشورہ کے دن بغداد کے اندر داخل ہوئے اور 40 دن تک اپنی خون آشنا تلواروں کی پیاس بجھاتے رہے۔ گلی کوچوں میں خون کی ندیاں بہا دی، راستے لاشوں میں پلٹے لاکھوں آدمیوں کو تیغ کر دیا، متعصم باللہ کے پیروں کے نیچے روند ڈالا اور صرف وہی لوگ بچ سکے جو کنوؤں اور تہہ خانوں میں چھپ گئے، ان کی آنکھوں سے اوجھل رہے۔ یہ تھی بغداد کی وہ تباہی جس سے عباسی سلطنت کی بنیاد سے ہل گئی اور اس کا پرچم پھر لہرا نہ سکا۔ بعض مورخین نے اس تباہی اور بربادی کا ذمہ ابن القمی پر عائد کیا ہے کہ اس نے شیعوں کے قتل عام اور محلہ کرخ کی تباہی سے متاثر ہو کر نصیر الدین توسی اور وزیر ہلاکو خان کو وساطت سے اسے بغداد پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی تھی۔ اگر ایسا ہو تو اس تاریخی حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے اسلامی ممالک حملہ کرنے کے لیے تحریک خلیفہ عباسی اور ناصر الدین اللہ کر چکا تھا۔ چنانچہ جب خوارزمیوں نے مرکز خلافت کے اقتدار کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تو اس نے چنگیز خان کو خوارزم کے پر حملے کرنے کے لیے کہلوایا تھا، جس سے تاتاریوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں میں یکجہتی اور اتحاد نہیں۔ پھر حنفی اور شافیوں کی سرکوبی کے لیے ہلاکو خان کو بلا بھیجا، جس کے نتیجے میں خراسان پر ان کا اقتدار قائم ہو گیا اور بغداد کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے انہیں راستہ مل گیا۔ ان حالات میں بغداد کی تباہی کاری اور ذمہ دار صرف ابن القمی کو ٹھہرانا الناصر الدین اللہ کی تحریک اور حنفیوں اور شافیوں کے نزاع کو نظر انداز کر دینا حقیقت پر پردہ ڈالنے کے برابر ہے۔ بالکل، جبکہ بغداد کی تباہی کا پیش خیمہ یہی خراسان کی فتح تھی اور اس کا سبب وہاں کے حنفی باشندے تھے، کیونکہ اسی فتح کی وجہ سے اس کا اتنا حوصلہ بڑھا کہ مسلمان کے مراکز پر حملہ آور ہو، اور ورنہ محض ایک شخص کے لیے پیغام کا نتیجہ
نہیں ہو سکتا۔ وہ بغداد ایسے قدیم مرکز پر یلغار کرتا ہوا پہنچ جاتا جس کی سطوت اور ہیبت کی دھاک اس دنیا کے دلوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ خیر، ذاتی طور پر علم الغیب ہونا اس چیز اللہ کی طرف سے کسی امر پر مطیع ہو کر خبر دینا، اور دوسری چیز انبیاء اور اولیاء جو کہ مستقل کا علم رکھتے ہوتا ہے وہ اللہ ہی کو سکھانے اور بتانے سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی ذاتی طور پر مستقل میں وقوع پذیر ہونے والی چیزوں سے آگاہ ہے تو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ البتہ وہ جو جس کو چاہتا ہے امور غیب پر مطلع کر دیتا ہے، چنانچہ اس کا ارشاد ہے وہی غیب کا جاننے والا ہے اور اپنی غیبت کی بات کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر جس پیغمبر کو وہ پسند فرمائے۔ یوں ہی امیر المومنین میں مثبت علم اور تعلیم رسول اللہ سے ربانی سے حاصل ہوتا ہے جس کے لیے آپ کا یہ کلام ہے۔ البتہ کسی بھی بعض چیزوں پر مطلع کرنے کی مصلحت اور ضرورت نہیں ہوتی، انہیں پردہ خفا میں رہنے دیا جاتا ہے جس پر کوئی آگاہ نہ ہو سکے، جیسا کہ قدرت کا ارشاد ہے بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی مینا برساتا ہے اور شکموں میں سے جو جانتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ ان چیزوں سے آگاہ ہے اور باخبر ہے۔ بے شک